ویلکم بیک ناظرین ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جب جب عید قربہ قریب آتی ہے تو مختلف منڈیاں لگتی ہیں، مختلف جگہوں پر ایک تھوڑا سا مختلف صورتحال دیکھنے میں ملتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ٹیکسیشن کے بھی معاملات سامنے آتے ہیں۔ مگر ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن ہے، صدر ہیں شاکر عمر گجر صاحب، ان کے ساتھ پوری ٹیم ہے، انہوں نے اب احتجاج کا فیصلہ کیا ہے، اور احتجاج کے فیصلے کی جو وجہ ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو ملک بھر سے جانور آ رہے ہیں ان سے فی جانور جو ہے وہ 1300 روپے جمع کیے جا رہے ہیں، جس کو وہ بھتہ قرار دیتے ہیں، غیر قانونی قرار دیتے ہیں، اور احتجاج کرنے کے لیے انہوں نے ڈپٹی کمشنر جو ملیر ہے ان کا دفتر کا چناؤ کیا ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں آخر کیا وجہ ہے، کیوں یہ غیر قانونی قرار دے رہے ہیں، کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بھتہ ہے۔ بہت شکریہ شاکر عمر گجر صاحب۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اداروں کا کام ہوتا ہے وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر وہ آپ سے ٹیکس لیتے ہیں، اس ٹیکس کو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بھتہ ہے، جی ہم سے اضافی جو ہے وہ رقم بٹوری جا رہی ہے؟ جزاک اللہ جی، سب سے پہلے تو بڑا ممنون ہوں کہ 21 کا کہ کسانوں کی آواز ایوان بالا تک پہنچانے کے لیے آپ نے مجھے کال کی، اور تاکہ اسے ایوان بالا تک پہنچایا جا سکے، تعریف تک پہنچایا جا سکے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کیوں غیر قانونی ہے۔ دیکھیں، یہ پچھلے 8 سالوں سے بینس کالونی کے 3 خارجی اور داخلی دروازوں پہ لگایا جاتا ہے، اور پچھلے سال بھی جب میں نے سر آواز اٹھائی، اور میں ہمیشہ ہی خط لکھتا ہوں تحریری طور پہ تمام اداروں کو اطلاع کرتا ہوں، پچھلی مرتبہ جب میں نے خط لکھا تو کمشنر کراچی اور چیف سیکرٹری کی مداخلت پر اس چوکی کو ہٹا دیا گیا۔ یہ 7 مرتبہ ہٹی اور 7 مرتبہ دوبارہ لگائی گئی۔ تو عرفان سلام صاحب ہی ڈپٹی کمشنر تھے اس وقت بھی ملیر کے، تو اگر یہ قانونی تھی تو اسے کیوں ہٹایا گیا؟ اور میں آپ کو بتا دوں کراچی میں 25 ٹاؤن ہیں اس وقت، اگر یہ قانونی ہے تو صرف ایک ٹاؤن کیوں وصول کر رہا ہے؟ تو دیکھیں، میں بتاؤں اس میں جو قانونی ہے وہ ہے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا جو میونسپل ٹیکس اب انہوں نے لاگو کیا، جو گزٹڈ ہے، جس کا گزٹ ہو چکا ہے، اور وہ ہے 600 روپیہ اور 300 روپیہ، 300 بکرے کا اور 600 بڑے جانور کا ہے۔ پر یہ کے ایم سی کو وصول نہیں کرنے دینا چاہتے کہ کراچی کی تعمیر ہو۔ یہ ایک ٹاؤن میں جو بھتہ مافیا بیٹھی ہے وہ غیر قانونی وصولی کر رہی ہے۔ یہ جو ہمارا ابراہیم حیدری ٹاؤن ہے اس میں وصول کیا جا رہا ہے اور کہیں نہیں دیا جا رہا ہے۔ جی اچھا شاکر صاحب، بات یہ ہے کہ اس طرح کسی کے اوپر الزام آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا موقف ہے بھلے سے، مگر بات یہ کہ پھر موقف آتا ہے کہ جناب ہم فیسلٹیز دیتے ہیں نا، ہم ہی پھر ٹیکس لینے کا حق رکھتے ہیں۔ اصل میں جی دیکھیں، میں بتاؤں آپ کو، جو ٹیکس لینے کا یہ حق رکھتے ہیں وہ ٹیکس ہم سے یہ لکی سیمنٹ پہ لیتے ہیں جو جام شوروں کی عروج ہے، اور وہ بھی غیر قانونی ہے میں کہتا ہوں، کیونکہ سفر کرنے والے جانور سے کسی ٹیکس نہیں لیا جا سکتا۔ اور ہیلتھ کلیئرنگ سرٹیفکیٹ جو گڈاف ٹاؤن جاری کر رہا ہے وہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا ڈومین ہے، جو کہ کراچی کا ویٹنری ڈپارٹمنٹ ان کے پاس ہے۔ ان کے پاس نہ کوئی ڈاکٹرز ہے، بغیر ویکسین و اسپرے یہ وصولی کرتے ہیں، اور کراچی میں کانگو سے ہونے والی جتنی بھی اموات ہیں اس کی ذمہ داری گڈاف ٹاؤن سے عائد ہوتی ہے۔ اب شاکر صاحب آپ نے خطوط لکھ دیے، یہ بھی لگا ہوا ہے، اب نہیں ہٹتا، تو پھر کیا آپ لوگوں نے فیصلہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، اگر تو کل تک کچھ نہ ہوا تو یقینی طور پہ پرسوں پھر ہم اپنے احتجاج کا اعلان کریں گے۔ پورا من احتجاج ہمارا حق ہے، اور یقینی طور پہ یہ انتظامی معاملہ ہے۔ یہ ڈپٹی کمشنر ملیر نے پچھلی دفعہ بھی نوٹس لیا تھا کمشنر کراچی اور چیف سیکرٹری کے احکامات پہ، اب بھی ڈپٹی کمشنر ملیر ہے، اس میں نوٹس لیں، دیکھیں۔ آج یہ ہمارے جو ایس پی ملیر ہیں انہوں نے وزٹ کیا چوکی کو، کیونکہ وہ درخواست میری فارورڈ ہو چکی ہے ان کے پاس، تو بہت ضروری ہے ڈپٹی کمشنر اچھا دیکھیں، ہم تو اس لیے بھی یہ بات کرتے ہیں شاکر صاحب کیونکہ اس پروگرام میں ہم پبلک ایشوز کو جو ہے وہ کیٹر کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ پبلک کی آواز بن سکیں۔ جب یہ اس طرح کے ٹیکسز لگتے ہیں تو کتنا فرق عوام کو ہی کیونکہ بیچا جائے گا الٹیمیٹلی، تو اس پہ کتنا فرق لگے گا اور کتنا ٹیکس آپ کو دینا پڑتا ہے ایک اندازے کے مطابق ایک جانور پر جو ملک بھر سے بیوپاری آ رہا ہے۔ میں ایک اندازہ لگانا چاہ رہا ہوں کہ جناب یہ صرف ٹیکس ہے جو کہ جب خریدار آئے گا تو وہ اس نے اس کے اندر جمع کر کے اس خریدار کے سر پہ دینا ہے۔ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو کراچی میں داخلے کے وقت ہم 900 روپے ان کو دیتے ہیں ہیلتھ کلیئرنس ٹیکس اور کیپنگ ٹیکس، وہ اس پہ لگ جاتا، اس کے بعد بوری بابا پہ انہوں نے چنگی لگائی ہے
किसी और इदारे ने लगाई है एग्रीकल्चर के, उसे हम देते हैं 100 रुपए जानवर। उसके बाद जैस कॉलोनी में दाखिले के वक्त 1300 रुपए जानवर लेते हैं। उसके बाद फिर ये पीढ़ी में दाखिले के वक्त हमसे 30 जानवर वसूली करते हैं 125 रुपया। तो यकीनी तौर पे ये हमने तो अपनी जेब से नहीं देना ना, ये तो सारिफ ने भरना या ईद कुर्बान या सुन्नत इब्राहिमी अदा करने वालों ने अदा करना है। हम तो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तमाम इदारों को अपना फर्ज अदा करते हुए तहरीरी तौर पे इत्तला करते हैं, पर इदारों की जानिब से यकीनी तौर पे जो ये गफलत है, ये खामोशी है, ये सवालिया निशान है तमाम तर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए कि गैर कानूनी चीज कैसे चल रही है। और यकीनी तौर पे इससे कोई ना कोई सियासी पुष्ट बनाई है जिसकी बुनियाद पे ये हमसे हर साल अरबों रुपया वसूल कर लिया जाता है और उसकी कोई इंक्वायरी नहीं होती तहरीर खुतूत के बावजूद। बहुत शुक्रिया। शाकिर उमर गुज्जर साहब अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे, एहतजाज करेंगे अगर इस चीज़ को नहीं हटाया गया, और साथ साथ ये बता रहे हैं कि जनाब हम मुख्तलिफ जो हैं वो टैक्सेस अदा करते हैं, ये इजाफी टैक्स लिया जा रहा है। ताहम हमने जो है इस इशू के ऊपर बात की, क्योंकि अल्टीमेटली एक आम आदमी को जो है वो इसका खमियाजा और तमाम जो बर्डन है वो बर्दाश्त करना पड़ता है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो है इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपनी मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।